لیکن یہ سمجھنا کہ کل کا کل شکر بس یہی ہے، یہ غلط فہمی ہے، اس سے باز آئیے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ شکر کیا ہے کہ رب نے جو نعمت دی ہے اسے اس کی فرما برداری میں استعمال کرو، اس کی نافرمانی میں استعمال مت کرو۔ آپ کو ملنے والی معاشرے میں حیثیت، آپ کی دولت، آپ کی تجارت، آپ کا عہدہ، آپ کا بزنس، آپ کا اقتدار، آپ کا اختیار، جو اور جس درجے میں آپ کے پاس ہے، یہ رب کی نعمت ہے۔ اللہ یستعان بشیء من النعم علی معصیہ، رب نے جو نعمت دی ہے اسے اس کی فرما برداری میں خرچو، نافرمانی میں مت خرچو۔ اگر رب کی دی ہوئی نعمتیں فرما برداری میں خرچ ہو رہی ہیں تو یہ شکر ہے، اور اگر نافرمانی میں ہے تو پھر یہ ناشکر ہے۔ اور شکر کا فائدہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں الشکر حارس النعمہ۔ ہمارے دکانیں ہیں، تجارتیں ہیں مختلف، ایک دکان ہے جس پر مالک بیٹھا ہوا ہے، مالک نہیں ہے، چوکیدار بیٹھا ہوا ہے، کیا وہاں سے کوئی چیز غائب ہو سکتی؟ کوئی اٹھا کے لے جا سکتا؟ بتائیے۔ جس دکاندار پہ، جس گھر پہ مالک بیٹھا ہے یا اس نے چوکیدار بٹھایا ہو، کیا وہاں سے کوئی چیز غائب ہو سکتی؟ اور جو دکان کھلی ہے، نہ مالک ہے نہ چوکیدار، وہاں کوئی چیز باقی رہے گی؟ علماء کہتے ہیں بندگان خدا، جو رب نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، شکر ان نعمتوں کا چوکیدار ہے۔ جیسے چوکیدار مال کی حفاظت کرتا ہے، کسی چور کو، کسی ڈاکو کو، کسی بدقماش کو تمہارے مال کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیتا ہے، فرمایا شکر گزار بنو گے، شکر تمہاری نعمتوں کی حفاظت کرے گا۔ رب نے جو عزت دی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پہ چوکیدار بٹھاؤ۔ وہ چوکیدار کون ہے؟ وہ رب کی فرما برداری ہے۔ اللہ کے فرما بردار بنو، تمہارا یہ شکر تمہاری نعمتوں کی چوکیداری کرے گا۔ الشکر حارس النعمہ، ہر وہ چیز جو نعمت کو زائل کر سکتی ہے، شکر اس چیز کو دور بھگا دیتا۔ رب کے شکر گزار بن جاؤ، تمہاری نعمتیں محفوظ ہو جائیں۔ اور اسی مفہوم کو بعض اہل علم کہتے ہیں الشکر قید للموجود۔ آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں اسے لاک کرتے ہیں، موٹر سائیکل کو لاک کرتے ہیں، آپ زنجیر لگاتے ہیں، جو بھی چیز ہے، جس چیز سے بھی جو کسی چیز کا لاک ہوتا ہے اس کو عربی میں قید کہتے ہیں۔ جس طرح آپ اپنی مادی چیزوں کو لاک رکھتے ہیں، رب کی نعمتوں کو لاک کرنا چاہتے ہیں تو شکر گزار بن جائیں۔ اور شکر گزار میں عرض کر چکا، صرف تسبیح سے الحمدللہ کہنا نہیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ اصل شکر گزاری رب کی فرما برداری ہے۔ اہل علم کہتے ہیں شکر قید للموجود، شکر گزار بنو، جو نعمتیں حاصل ہیں یوں سمجھو وہ لاک ہو گئی ہیں، وہ کہیں جا نہیں سکتی۔ وصید للمفقود، اور جو نعمتیں حاصل نہیں ہیں شکر گزار بنو گے، شکر گزاری یہ وہ چیز ہے جو نعمتوں کا شکار کرتی ہے۔ جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ شکار کر کر کے لے آئے گی، یہ اللہ کے شکر کے فائدے۔ 5 نشانیاں، 5 قاعدے اور 5 اصول شکر کے اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے خضوع الشاکر للمشکور، جو شکر کرنے والا، جس کا شکر کر رہا ہے، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار۔ اور یاد رکھیں شکر کرنے والے کو شاکر کہتے ہیں، جس کا شکریہ ادا کیا جائے اسے مشکور کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک غلط العام ہے، اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو یوں کہتے جی میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ یہ جملہ غلط ہے۔ مشکور وہ شخص ہے جس نے آپ کے ساتھ مہربانی کی ہے، آپ شاکر ہیں، سو درست یہ ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مشکور، سب سے بڑی مشکور ذات کائنات میں اللہ وحدہ لا شریک، ساری کائنات کو نعمتیں بخشنے والی ذات اس کی ہے، اور ساری کائنات اس رب عظیم کی شکر گزار ہے۔ تو پہلا تقاضا شکر کا یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں، وحبہ لہ۔ دوسرا تقاضا، جس نے نعمتیں دی ہیں اس سے پیار کیا جائے، اس سے محبت کی جائے۔ تیسرا واعترافہ بنعمت، اس کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے کہ میرے کریم نے مجھ پہ بڑے کرم کیے ہیں۔ والثناء علیہ، اور چوتھا ان نعمتوں کے بدلے میں اس کی تعریف کی جائے۔ اور 5واں اللہ یستعملھا فیما یکرہ، اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو ان کاموں میں مت استعمال کریں جو اسے ناراض کرنے والے، جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ نعمتیں بخشنے والے کو جو کام ناپسند ہیں اس کی نعمتوں کو ان کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
شکر وہ پہلی چیز ہے جس سے انسان مصیبتوں سے بچتا ہے، آنے والی آفتوں سے بچتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شکر کا مفہوم سمجھنے کی اور اس کے مفہوم کے مطابق اپنا شکر گزار اور اطاعت شعار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔